سویبہ نامی ابو لہب کی ایک باندی تھی سویبہ. حضرت آمنہ کے پاس ابو لہب نے بھیجا کہ میرے بھائی مرحوم عبداللہ کے گھر آج بچہ ہونے والا ہے، جا میری بھاوج آمنہ کی خدمت کر اور مجھے خبر سنا. سویبہ گئی، آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ولادت کے بعد پہلا دودھ بھی سویبہ نے پلایا. تو یہ صحیح بخاری ہے، کتاب النکاح میرے ہاتھ میں ہے. اس میں آقا علیہ السلام کی یہ حدیث فرمایا کان ابو لہب اعتقہا. اب سویبہ نے جب آپ کے یہ خبر سنائی تو اس نے ان 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کر دیا. تو حدیث میں فلما مات ابو لہب اریہ بعد آلہ بشر حیبۃ، جب ابو لہب مر گیا تقریباً 1 سال کے بعد اپنے اعزہ میں سے کسی کو خواب میں ملا. اعزہ میں کون تھا؟ وہ حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب تھے. انہوں نے پوچھا ماذا لقیت، ابو لہب مرنے کے بعد تیرا حال کیا ہوا؟ اس نے کہا لم الق بعدکم غیر، مجھے تمہارے بعد کوئی خیر، کوئی بہتری اور آرام نہیں ملا. اوپر نیچے دائیں بائیں دوزخ کی آگ میں جل رہا ہوں. الا غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی سویبہ، سوائے اس کے کہ پیر کے دن جو میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور میلاد کی خوشی میں ان انگلیوں کا اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس کی آزادی کے صدقے جب ہر ہفتے پیر کا دن آتا ہے تو دوزخ کا عذاب مجھ سے کم کر دیا جاتا ہے اور ولاد مصطفیٰ کی خوشی کے سبب سے مجھے عذاب میں تخفیف ملتی ہے. یہ جو حدیث ہے اس پر امام ابن کثیر نے خوب بات کہی ہے. یہ امام ابن کثیر جو بڑے روشن خیال عالم اور مفسر تصور ہوتے ہیں، ان کی کتاب السیرۃ النبویہ، وہ بیان کرتے ہیں فلما مات ابو لہب، صحیح بخاری پر، اریہ بعد علیہ بشر خیبۃ. اور وہ کون تھا جن کو دیکھا گیا؟ فرماتے ہیں کہ وہ ان کا بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب ہے. ان کو خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا لم الق بعدکم خیرا، مجھے کوئی خیر بعد میں نہ ملی، غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی سویبہ، سوائے اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے پر اس دن عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. اور اشارہ کیا واشارہ الی نقرۃ التی بین الابہام والتی تلیہ من الاصابع، ان انگلیوں کے درمیان کے حصے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ حضرت عباس اخوہ العباس نے دیکھا. وکان ذلک بعد سنۃ من وفات ابی لہب، ابو لہب کے مرنے کے سال بعد اس کو خواب آیا اور اس نے کہا انہ لیخفف علی فی مثل یوم الاثنین، اور یہ جو عذاب مجھ پر اٹھایا جاتا ہے ہر ہفتے میں صرف پیر کے دن اٹھایا جاتا ہے، پیر کے دن. اب امام ابن کثیر لکھتے ہیں پیر کا دن کیا تھا؟ لأنہ لما بشرتہ سویبہ بمیلاد ابن اخیہ محمد ابن عبداللہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پیر کا دن تھا جب حضور کی ولادت ہوئی اور سویبہ نے میلاد مصطفیٰ کی خوشخبری ابو لہب کو آ کے سنائی. اعتقہا من ساعتہ، ابو لہب نے میلاد محمد کی بات سن کر اس کو آزاد کر دیا تھا. اس حضور کے میلاد کی خوشی کے صدقے اس پر دوزخ کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. کل ائمہ محدثین نے یہ بیان کیا کہ جب ایک کافر جس کے کسی دنیاوی نیک عمل کا اجر آخرت میں نہیں ہے، اعمال الکفرۃ ھباء منثورا، کفار کے سارے عمل اسی دنیا کی راحت اور شہرت کی شکل میں اجر دے دیتے ہیں. کفار کے عمل کا اجر آخرت کے لیے نہیں ہے، آخرت کے اجر صرف اہل ایمان کے لیے ہیں. وہ ابو لہب جس کے لیے تبت یدا ابی لہب وتب اترا، جو دشمن اسلام تھا، جس کی مذمت قرآن میں آئی، ایسا بدبخت کافر اگر اس نے حضور کی ولادت کی خوشی میں میلاد رسول سمجھ کر نہیں، میلاد محمد سمجھ کر، بھتیجا محمد اس کے میلاد کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، تو رب کائنات کو اس کی حیا بھی برقرار رہی اور میلاد محمد کی خوشی میں کیے ہوئے عمل کا اجر اللہ پاک نے اسے ہر پیر کے دن لوٹا کر عذاب آخرت کی تخفیف کی شکل میں ادا کیا. محدثین اور ائمہ لکھتے ہیں کہ کافر اگر میلاد مصطفیٰ کی خوشی کی اجر سے معروم نہ رہا تو ایک مومن، ایک صالح، مصطفیٰ سے محبت کرنے والا، حضور کی غلامی محبت اور عشق کا دم بھرنے والا، حضور کی اتباع کرنے والا، حضور کے دین کا جھنڈا اٹھانے والا، اگر وہ میلاد مصطفیٰ میلاد النبی سمجھ کر حضور سے محبت اور غلامی کے رشتے میں خوشیاں منائے گا، صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، ضیافت کرے گا، طاعت کرے گا، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے اجر اور قرب و منزلت کی بات کا عالم کیا ہوگا.